وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مكان آخر: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. حج کے حوالے سے ترغیب، فضائل، ضرورت اور فوائد پر کچھ گفتگو ہوئی تھی. آج کے خطبے میں حج میں مسنون اور غیر مسنون اعمال کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہر عبادت اس کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں. جو عبادت ثابت ہے اس کی قبولیت کے لیے دو شرطیں. نمبر 1 باطن میں اخلاص ہو، اور نمبر 2 ظاہر میں اتباع ہو. باطنی کیفیت میں وہ عمل اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو، اور جو ظاہری کیفیت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہو. ایک شرط بھی مس ہو جاتی ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. لیکن المیہ یہ ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ملے گی جس عبادت کو کرنے میں غیر مسنون اعمال شامل نہ ہو. اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے، حج ایک ایسی عبادت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ کیا ہے، صرف ایک دفعہ.
اور اس عبادت کا تفصیلی بیان صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اگر سارے طرق جمع کیے جائیں، آپ کے گھر سے لے کر حج کر کے گھر واپس آنے کا مکمل طریقہ موجود ہے۔ اتنی وضاحت کے باوجود بھی حج کے اندر احرام سے متعلق ہوں، طواف سے متعلق ہوں، سعی سے متعلق ہوں، مینا سے متعلق ہوں، مزدلفہ سے متعلق ہوں، عرفہ سے متعلق ہوں، جمرات سے متعلق ہوں، ایام تشریق سے متعلق ہوں، غیر مسنون اعمال کی بھرمار ہے۔ اور افسوس اس لیے کہ یہ عبادت انسان زندگی میں ایک بار کرتا ہے، زندگی میں ایک بار، فرض ایک بار ہے، کسی کو زندگی میں استطاعت بھی ایک بار ملتی ہے، اور اس کو کرنے میں اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ ساری لگاتا ہے، اور ساری عبادات میں سب سے مشقت والا جو معاملہ ہے وہ حج جیسی عبادت ہے، اور اس کو بھی اگر سر انجام دے غیر مسنون اعمال کے ذریعے تو اس انسان سے بڑھ کر بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ اور حج مبرور، ہر ایک کہتا ہے میں حج مبرور کروں، حج مبرور کروں، حج مبرور کروں۔ حج مبرور کہتے اس پہ ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو، اور غیر مسنون عمل کرنے والا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہو، اس کو تو فکر یہ کرنی چاہیے حج مقبول ہو جائے میرا، غیر مسنون عمل کی وجہ سے وہ مقبول کیسے بنے گا؟ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں حج کے حوالے سے مسنون اعمال کے ذریعے بڑے اختصار کے ساتھ۔ حج کے 6 دن ہیں، 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک ٹوٹل 6 دن بنتے ہیں، تو یہ عبادت 6 دنوں میں سر انجام دی جاتی ہے۔ ایک دن جو چھٹا دن ہے اس میں اختیار ہے، آپ وہ چھٹا دن مینا میں گزاریں یا نہ گزاریں، تو اس طرح جو ضروری ہے وہ 5 دن ہو گئے، البتہ کل دن 6 ہے۔ ابتدا ہوتی ہے احرام کے ساتھ، مسنون عمل کے لیے اور غیر مسنون عمل کے لیے۔ احرام مرد کے لیے سفید 2 چادریں ہوتی ہیں، عورت کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، اس کا عام لباس جب وہ پہنتی ہے اس میں نہ تو وہ کوئی خاص کلر کر سکتی ہے کہ جناب یہ والا کلر ہی احرام کے لیے ہے، بالکل نہیں، جو نارمل اس کا لباس ہے، جس میں برقع ہے، جس میں اس کی جو شلوار قمیص ہے، جس میں اس کا دوپٹہ ہے، یہ اس کا احرام ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ احرام پہننے سے پہلے اپنی صفائی، یہ احرام کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن شریعت نے امور فطرت بیان کی ہے، امور فطرت، اور ان میں سے یہ کہ اگر بال بڑے ہو چکے ہیں تو اسے کاٹ لیا جائے، ناخن بڑے ہیں تو وہ کاٹ لیے جائیں، صفائی کی جہاں ضرورت ہے صفائی کر لی جائے، چونکہ آپ عظیم عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو اس عبادت کے جانے سے پہلے وہ امور فطرت کا لحاظ رکھا جائے۔ آپ نہا لیں، یہ نہانا احرام کے لیے ہے اور یہ مسنون ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، البتہ تاکید ضرور ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو نفاس میں ہے، وہ عورت جو حائضہ ہے، اس کے ایام شروع ہو چکے ہیں، وہ بھی اگر احرام کی نیت سے لباس پہنے گی تو وہ بھی نہا کر پہنے گی۔ تو یہ غسل احرام کا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر سے احرام پہن کر نکلیں، بلکہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ جب آپ کے سفر کا وقت قریب آ جائے تو ایئرپورٹ پر وہاں سے احرام باندھ غسل گھر سے کر کے چلے جائیں۔ احرام کے بعد اپنے گھر میں احرام باندھتے ہیں یا ایئرپورٹ میں، نیت نہیں کرتے، یعنی وہ جو الفاظ ہیں اللہم لبیک عمرۃ وہ نہیں کہتے،
اس کا مقام میقات ہے۔ احرام کے بعد جو غیر مسنون عمل ہے وہ ہے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی سوائے اس نماز کے جو فرض تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد احرام باندھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پہنا اور آپ سواری پر سوار ہوئے، بیضا مقام پر پہنچے، بعد میں تلبیہ پڑھا۔ فرض نماز اگر آپ کی ٹائمنگ ایسی ہے تو فرض نماز اگر اس میں آ رہی ہو تو فرض نماز ادا کریں، ایئرپورٹ پہ ہیں یا گھر پہ ہیں، اس کے بعد پھر احرام باندھیں، یہ سنت کی مطابقت ہو جائے گی۔ لیکن احرام کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ میقات پر پہنچیں گے اس کے بعد حج تمتع کرنے والے عمرے کی نیت کرتے ہوئے کہیں کہ اللہم لبیک عمرۃ۔ صرف عمرہ کرنے والے بھی اس میقات پر پہنچ کر اللہم لبیک عمرۃ کہتے ہیں۔ اب پابندیوں کا آغاز ہوگا۔ اصل احرام یہ ہے، اب جو میقات سے شروع ہوگا، یہ تو احرام کا لباس تھا، اب محرم نہیں بنے۔ ابھی محرم انسان بنتا ہے میقات پر جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے، جب وہ نیت کر لیتا ہے اور میقات پر پہنچ جاتا ہے۔ اب احرام کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں۔ یاد رکھیں حج کے 4 رکن ہیں، ایک رکن بھی مس ہوتا ہے آپ کا حج نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہے، نہ اس کا کوئی ازالہ ہے، نہ کوئی قربانی۔ ایک ہے احرام، دوسری چیز وقوف عرفہ، میدان عرفہ میں ٹھہرنا، تیسرا طواف افاضہ جو 10 ذو الحجہ کو کیا جاتا ہے، اور چوتھی چیز ہے سعی جب صفا مروا کی جاتی ہے۔ یہ 4 رکن ہیں، ایک رکن بھی مس ہوتا ہے آپ کا حج گیا، آپ کو دوبارہ حج اگلے سال یا جب زندگی میں استطاعت ہو کرنا پڑے گا۔ کچھ چیزیں واجبات حج ہیں، واجبات حج، ان واجبات میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو آپ کو وہاں قربانی دینی ہوگی، جس کو دم کہتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ میقات پر جب آپ پہنچیں گے تو احرام کی حالت میں ہونا لازم ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ نے میقات کو کراس کر لیا، مثلا ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہمارا میقات ہوتا ہے یلملم، جہاز میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ میقات پر پہنچے، اور مدینہ سے جو جا رہے ہوتے ہیں ان کا میقات ہوتا ہے ذوالحلیفہ۔ اس مقام کو آپ نے عبور کر لیا اور آپ احرام میں نہیں تھے اور آپ کا عمرہ یا حج کرنے کا ارادہ ہے، اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو واپس آئیں میقات پر احرام باندھ کر واپس جائیں، یا پھر دوسرا آپ ایسے چلے جائیں اور آپ کو جا کے مکہ میں دم دینا ہوگا، قربانی کرنی ہوگی اور احرام باندھنا۔ واجبات میں سے کیا ہے؟ نمبر 1 میقات پر احرام باندھنا، نمبر 2 عرفات کے اندر مغرب تک ٹھہرنا، زوال سے لے کر مغرب تک، نمبر 3 مقام مزدلفہ میں طلوع شمس سے پہلے تک ٹھہرنا، پوری رات وہاں گزاریں گے، سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے وہاں سے روانہ ہو جائیں گے، نمبر 3 جمرات پر رمی کرنا، نمبر 4 10 ذو الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حلق کروانا، حجامت بنانا جس کو کہتے ہیں، بال کٹوا لیں یا مٹوا لیں۔ ایام تشریق جس کو ایام مینا بھی کہتے ہیں، کم از کم 2 راتیں مینا میں گزارنا۔ مینا کے دنوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جہاں مرضی آپ چلے جائیں، لیکن راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے، کم سے کم 2۔ طواف الوداع کرنا، یہ واجبات حج، ان میں سے ایک چیز بھی آپ چھوڑتے ہیں تو آپ پر دم یعنی قربانی دینا لازم ہوگا، اور وہ بھی مکہ میں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال میں مسنون ہیں ان کے ترک کرنے سے کوئی چیز لازم نہیں آتی، یعنی مستحب کے حکم ہے۔
جب ایک انسان احرام پہن کر حج تمتع کرنے والا سب سے پہلے جا کر عمرہ کرتا ہے، عمرے میں طواف کے دوران مسنون اور غیر مسنون اعمال سن لیں۔ مسنون عمل یہ ہے حجر اسود سے حجر اسود تک 7 چکر لگانے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کوشش یہ کرنی کہ جیسے ہی آپ بیت اللہ میں داخل ہوں، آپ طواف کرنے کا آغاز کریں تو دایاں کندھا ننگا کر دیں، دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیں، اس کو استباء کہتے ہیں۔ اور ابتدائی 3 چکر میں مردوں نے رمل کرنا ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا تیز چلنا ہوتا ہے، اللہ یہ کہ رش ہو، اگر وہاں رش ہے تو پھر نارمل چال چلیں۔ حجر اسود کا بوسہ لینا، بوسہ نہیں لے سکے ہاتھ لگا دیں، ہاتھ لگا کر چوم لیں، اور اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے تو جس جگہ پر آپ ہیں حجر اسود کی طرف رخ کریں اور اشارہ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور آپ کا طواف شروع ہو چکا ہے۔ غیر مسنون عمل کیا ہے؟ غیر مسنون عمل یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ایک ہاتھ سے۔ دوسرا غیر مسنون عمل ہے اشارہ کرنے کے بعد ہاتھوں کو چوما جاتا ہے۔ تیسرا غیر مسنون عمل یہ ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھ دیے جاتے ہیں اشارہ کر کے، یہ بھی غیر مسنون عمل ہے۔ چوتھا غیر مسنون عمل یہ ہے کہ بار بار حجر اسود کی طرف مڑ کر دیکھنا اور اشارہ کرتے رہنا، ہاتھ کو بلند کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ کا طواف جاری ہے۔ صرف بیت اللہ کے 2 مقامات ہیں جن کو آپ کو چھونا مسنون ہے، ایک حجر اسود تھا اور دوسرا حجر اسود سے پہلے جو رکن یمانی ہے جہاں سے کپڑا اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اس رکن یمانی کو چھونا مسنون ہے، لیکن چھو کر بوسہ لینا مسنون نہیں ہے۔ لوگ بوسہ لے رہے ہوتے ہیں، اور اگر رش ہو چھو نہیں سکے آپ تو اس کے بعد اشارہ کرنا غیر مسنون ہے، اور لوگ اشارہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کو نظر آئے گا مقام ابراہیم پر لوگوں کا رش، اور وہ جو شیشے میں قدم مبارک کے نشانات ہیں اس کو لپٹ رہے ہوتے ہیں، اپنا احرام لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے جسم لگا رہے ہوتے ہیں، چوم رہے ہوتے ہیں، سب غیر مسنون عمل ہے۔ نہ آپ کے طواف کا حصہ ہے، نہ آپ کے حج کا حصہ ہے، نہ طواف قدوم کا حصہ ہے، نہ عمرے کا حصہ ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اسے پڑھنا ہے اور آہستہ چال چلنی ہے۔ یہاں پر آپ کے جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے، یاد رہے اس دوران آپ نے تلبیہ نہیں پڑھنا، لبیک اللہم لبیک۔ جب آپ کا طواف شروع ہو چکا تو تلبیہ بند ہو گیا۔ اب آپ نے مسنون دعائیں پڑھنی ہیں جو آپ کو یاد ہے، جتنی دعائیں آتے پڑھتے ہیں، خاص کوئی دعا نہیں۔ غیر مسنون یہاں عمل یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کتابچے چھاپے ہوئے ہیں اور ان کتابچوں کے اندر ہر طواف کی الگ دعا، ہر طواف کی الگ دعا، بلکہ طواف کے شروع میں یہ دعا سکھائی جاتی ہے، اللہم نویت طوافی ھذا۔ کہاں سے آتی ہے؟ خود سا، جس طرح نماز سے پہلے نیت الفاظ میں نہیں ہے، بدعت ہے، لمبی چوڑی نیت کر رہے ہو، ثابت ہی نہیں، اسی طرح طواف سے پہلے بھی نیت ثابت نہیں۔ پھر ہر چکر کی الگ سے دعا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا مطوف جو طواف کرا رہا ہوتا ہے، ایک لشکر کو ایک ٹولے کو لے کر بآواز بلند تکبیرات پڑھ رہا ہوتا ہے یا دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے یا غیر مسنون دعائیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ عمل بھی حجاج کو، معتمرین کو پریشان کرنے والا ہے، جس کی قطعاً شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ انفرادی عمل ہے، دعا کرنی ہے تو آہستہ کریں، دل میں کریں۔ صرف تلبیہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بآواز بلند پڑھنے کا کہا گیا، لیکن اس جگہ تلبیہ بند ہے۔ اب آپ نے جو دعا پڑھنی ہے دل میں پڑھیں، آرام سے پڑھیں، کسی اور کو تکلیف نہ دیں۔ لشکر کی صورت میں، ٹولے کی صورت میں بآواز بلند آپ مسنون دعاؤں کو چھوڑ کر غیر مسنون اذکار پڑھا کر تمام معتبرین اور حجاج اور طواف کرنے والوں کو پریشان کر کے سمجھ رہے ہیں اللہ کو راضی کریں گے، یہ تکلیف دہ عمل ہے۔ جب آپ کے 7 چکر مکمل ہوں گے
اب آپ نے مقام ابراہیم پر آنا ہے، وہاں یہ آیت پڑھنی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت پیچھے کہیں بھی جگہ مل جائے، چونکہ ازدحام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ضد کرنا وہیں میں نماز پڑھوں گا، اس کی گنجائش نہیں ہے، پیچھے جہاں آسانی وہاں نماز پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد آپ آئیں گے صفا مروہ کے لیے، لیکن اس سے پہلے زمزم پانی پینا مسنون ہے، کچھ پانی پیئیں، کچھ سر پر ڈال دیں، یہ مسنون عمل ہے، اور اس کے بعد آپ صفا پہاڑی پر آ جائیں۔ جب وہاں پہنچیں گے تو تھوڑا سا اوپر چڑھ جائیں اور قبلے کی طرف دیکھیں، قبلہ نظر آئے گا، اور وہاں قبلے کو دیکھ کر آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور اس کے بعد کہنا ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، اونچا کرنا ہے جس طرح دعا میں کرتے ہیں، اور 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مسنون دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعائیں ہیں جن کو یاد کرنا چاہیے، 3 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد اپنے حق میں 3 دفعہ دعا کریں۔ اب اس کے بعد اب آپ نے صحیح شروع کر دیں۔ 2 گرین لائٹیں آتی ہیں، ایک کی ابتدا اور ایک کی انتہا، دونوں کے درمیان مرد دوڑیں گے، عورتوں کے لیے نہیں دوڑنا، بوڑھے نہ دوڑیں، کمزور نہ دوڑیں، ضعیف نہ دوڑیں، بیمار نہ دوڑیں، بقیہ تھوڑا سا تیز چلیں گے، اور جب گرین لائٹ ختم ہو جائے گی نارمل چلیں گے۔ مروہ پر بھی یہی عمل دہرانا ہے، تو صفا سے لے کر مروہ تک آپ کا 1 چکر مکمل ہو گیا، اس طرح 7 چکر آپ کو مکمل کرنا ہے۔ یہاں کیا غلطی ہوتی ہے؟ چڑھنے کے بعد دیوار کے ساتھ چپک جاتے ہیں، صفا کی یا مروہ کی، یہ مسنون عمل نہیں۔ بیت اللہ کو دیکھ کر دونوں ہاتھ بلند کیے جاتے، اللہ اکبر، اشارے کیے جا رہے ہیں کہ ہاتھ سینے پر باندھ دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح کہ ہر چکر کی مخصوص دعا بنائی گئی ہے، وہ بھی غیر مسنون عمل ہے۔ جو دعائیں آتی ہیں پڑھیں آپ، کوئی خاص دعا نہیں۔ 7 چکر میں دوڑنا پورے صحیح کے دوران، یہ غلط ہے۔ صفا سے لے کر مروہ، مروہ سے لے کر صفا تک اسے 1 چکر شمار کرنا، یہ بھی غلط ہے، بلکہ صفا سے مروہ 1 چکر ہوگا۔ اب اگر آپ احرام کھولنا چاہتے ہیں تو عمرہ کرنے والا یا حج تمتع کرنے والا وہ احرام کھولے گا۔ ابھی 1 شرط باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے بال کٹوا لے یا منڈوا لے، اس کے بعد وہ احرام کھول سکتا ہے۔ خواتین کے لیے ہے کہ وہ 1 انچ یا اس سے بھی کم اپنے پورے بال ان کو پکڑ کر ایک کنارے سے تھوڑے سے بال کاٹ لیں۔ بال کاٹنے میں مردوں سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ تھوڑے تھوڑے مقامات پر چند بال کاٹ لیتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ سارے بال کاٹنے ہیں، چاہے تھوڑے کاٹیں یا زیادہ کاٹیں، لیکن تمام بالوں کو کاٹنا ہوگا۔ اب آپ احرام کھول دیں، سوائے حج قران کرنے والا جس نے احرام باندھا تھا، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہم لبیک حجا و عمرۃ، اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں نے احرام عمرہ کرنے کے بعد اسی احرام میں حج کرنا ہے، اور قربانی بھی اس کے پاس موجود ہے۔ ایسا شخص عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے گا اور انتظار کرے گا حج کا، حج کرنے کے بعد پھر بال کٹوائے گا اور احرام کھولے گا۔ عمومی طور پر لوگ حج تمتع کرتے ہیں، جس طرح سب یہاں حج تمتع ہی کرتے ہیں، تو عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے گا۔ اب اس کے بعد 8 ذو الحجہ ہے، اپنے ہوٹل سے دوبارہ نہا کر حج کی نیت کے ساتھ یہ کہیں گے اللہم لبیک حجا، احرام باندھیں گے اور مینا چلے جائیں گے۔ اب مینا پہنچ گئے۔ 8 ذو الحجہ کو حدیث میں جو لفظ دیا گیا وہ یوم تربیہ، تربیہ اس لیے کہا جاتا ہے، تربیہ کا معنی ہے سیراب کا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں مینا میں، مزدلفہ میں، عرفہ میں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، چٹیل میدان، پہاڑی علاقے، نہ روڈ نہ رستے نہ سائیدار کوئی جگہ۔ آج تو اتنی سہولتیں ہیں کہ اب یوں سمجھو کہ VIP سسٹم ہے، اس کے باوجود بھی لوگ جدال، فسق و فجور، شور شرابہ، بد اخلاقی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حج کو دیکھیں، یہاں سے پانی بھرتے تھے، اپنے اونٹوں کو اتنا پانی پلاتے کہ 4 دن 3 دن جو وہاں رہنا ہے
پیاس سے ان کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، اور جہاں اپنے پینے کے لیے وہاں ضرورت ہو اتنا پانی ساتھ لے جائے گا۔ سیرابی مینا نے کیا کرنا ہے؟ اپنے خیموں میں صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے وہاں آپ ذکر اذکار کریں، آرام کریں، 5 نمازیں اپنے اپنے اوقات میں قصر جماعت کے ساتھ پڑھیں، اپنے اپنے خیموں میں ایک امام مقرر کر کے وہ جماعت کروائے گا، اور قصر نماز ہوگی، جمع بین صلاتین یہاں نہیں۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ اکثر حجاج کو یہ تعلیم دی جاتی ہے آپ نے پوری نماز پڑھنی۔ حج میں وہاں کے مقامی لوگ بھی قصر کرتے ہیں، اس لیے کہ حج میں مسافر یا مقیم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ ایام حج میں نماز قصر پڑھنا یہ حج کا حصہ ہے، یہ حج کی تعلیم ہے۔ اس لیے غیر مسنون عمل یا سنت کی مخالفت میں عمل کروایا جاتا ہے کہ آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے، جبکہ وہاں کے مقیم قصر کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ حج کا حصہ ہے۔ تلبیہ پڑھیں۔ البیہ یہ ہے کہ ایسے عظیم مقامات پر، عظیم عشق پر لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، نسوار رکھنے والے نسوار رکھ رہے ہوتے ہیں، گٹکا کھانے والے گٹکا۔ ان کو تعلیم یہ دی جاتی ہے، بلکہ یہ سیکھ کر یہ جاتے ہیں کہ بال بھی گر گیا تو دم دینا ہوگا، لیکن سگریٹ پینے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، دھواں ہے، ویسا ہی حرام عمل ہے۔ یہ مختلف قسم کے مواد جات اور پان اور عجیب قسم کے مواد جو انتہائی زیادہ بدبودار، وہ اگر اب ایسی چیزیں جس کے اندر بو آ رہی ہے، احرام کی حالت میں اس کا استعمال کرنا ہے، کیا آپ پر دم لازم نہیں آئے گا؟ ویسا یہ غیر شرعی عمل ہے۔ اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے فارغ بیٹھے ہیں، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، یہ ہے احساس شرعی امور سے نہ ہونا۔ کس مشن پر ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا لے کر آئے ہیں؟ کوئی خوف خدا نہیں۔ یہ موقع زندگی میں تھوڑی دوبارہ مل گیا۔ اب یہاں سے آپ عرفہ میں پہنچے، عرفہ میں جو قیام کا وقت ہے وہ زوال سے لے کر غروب شمس تک ہے۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وقوف عرفہ، اس جگہ کھڑے ہو کر میدان عرفہ میں کہیں بھی اب دعا کریں، جتنی دعا کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے لمبی دعا کی، اونٹنی پہ بیٹھ کر لمبی دعا کی۔ بہت ساری دعائیں ان میں سے ایک دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، اور تلبیہ کثرت کے ساتھ۔ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کو جمع بین الصلاتین، دونوں نمازوں کو جمع تقدیم، یعنی ظہر کے ساتھ عصر کی نماز کو ملا کر پڑھیں گے، 2 ظہر پڑھیں گے، اس کے بعد پھر 2 عصر پڑھیں گے ملا کر، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ یہ حج کا حصہ ہے۔ یہاں پر بھی غیر مسنون عمل کیا کروایا جاتا ہے کہ آپ نے ظہر بھی پوری پڑھنی ہے اور عصر بھی پوری پڑھنی ہے۔ ظہر اپنے وقت میں پڑھیں، عصر اپنے وقت میں پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے کیسے پڑھی تھی؟ دونوں ملا کر 2 رکعت۔ وہاں حجاج مقامی غیر مقامی کیا پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت جمع تقدیم۔ اس کے بعد کچھ لوگ پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، جبل رحمہ، وہاں چڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے کچھ خط لے کر جاتے ہیں، میرا خط وہاں ڈال دینا، میرا پیغام دے دینا، وہاں جبل رحمہ پہاڑ پر میرے بارے میں یہ تحریر لکھ دینا، مارکر سے کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، پرچیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اس پہاڑ کو کالا کر دیتے ہیں۔ غیر مسنون عمل ہے۔ اللہ کے رسول پہاڑ پر تھوڑی چڑھے تھے، جبل رحمہ کے دامن میں کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر دعا کی۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو وہاں جائیں، جبل رحمہ کے دامن پہ کھڑے ہو کر قبلہ رخ دعا کریں۔ آپ نے مغرب تک مارا، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہونے کے بعد آپ کے راستے کھل جائیں گے۔ اب آپ نے مزدلفہ پہنچنا ہے، 10 ذو الحجہ شروع ہو چکی ہے، نماز کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ پہنچ کر میدان مزدلفہ میں۔ اب یہ جو جمع تاخیر ہے، مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، جمع تاخیر کہتے ہیں اسے۔ جب میدان میں پہنچ گئے، وضو بنا کر جو احباب ہیں
जमात करवाएं, पहले मगरिब और उसके बाद फिर ईशा। मगरिब की 3 रकात और ईशा की 2 रकात। वितर पढ़ के सो जाएंगे आप। थोड़ी देर के बाद खाना पीना करने के बाद कोई तहज्जुद नहीं, कोई नफल नहीं, कोई लंबे अस्कार नहीं, पूरी रात सोकर गुजार दें। ये हज का हिस्सा है। यहाँ पर क्या होता है, तो जांच में ये तालीम है, मगरिब लेट नहीं करनी। मैदान मुज़दलिफा में ना भी पहुंचे हों तो आप जहां आपको मौका मिल जाए वो मैदान मुज़दलिफा से पहले नमाज मगरिब पढ़ा देते हैं। भाई 10 बजे पहुंच रहे हैं, 9 बजे पहुंच रहे हैं, मगरिब का कौन सा वक्त है? तो अल्लाह के रसूल भी सहाबा के साथ वहां पहुंचे थे, जमा ताखीर की थी। ये हज का हिस्सा है जमा करना। कुछ लोग मैदान मुज़दलिफा से बाहर ही नमाज पढ़कर वहीं लेट जाते हैं, और कुछ लोग मैदान मुज़दलिफा से इतना आगे निकल जाते हैं कि मैदान मिना में जाकर रात गुजारते हैं ताकि जल्दी पहुंच जाए। खैर मसला यहां सोना है। सुबह जल्दी उठेंगे, अव्वल वक्त में नमाज फजर पढ़ी आपने और आपने कुछ अस्कार किए। सूरज के निकलने से पहले पहले जब कुछ रोशनी हो जाएगी, यहां से आप चलकर मिना पहुंचेंगे। तलबी आपका जारी है। जब आप जमरा अक़बा के पास पहुंचेंगे, जो बड़ा जमरा है जिसको हमारी इस्तिलाह में शैतान कहा जाता है, जो कि गैर शरई इस्तिलाह है कि मैंने शैतान को कंकरी मारी, जिसकी वजह से लोगों का एक जोश और जज्बा, जूते उठाकर कोई मार रहा है, कोई बड़े पत्थर मार रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई दौड़ते हुए जमरा पर मार रहा होता है, ये सारे शैतानी अमल है। लेकिन शैतान को कंकरियां नहीं मारी जा रही। ये जमरात इस्लामी इस्तिलाह है, हज का हिस्सा है। इस शियार की ताज़ीम करनी चाहिए। आपको यह कहा गया है कि इस जमरा को जो आपके खास निशान है वहां आराम से कंकरी मारे। जो हौज के अंदर गिरेगी वो कबूल होगी, जो लगकर बाहर आ गई वो शुमारी नहीं होगी। तो जब आपने 7 कंकरियां मार ली, आज सिर्फ 7 कंकरियां मारेंगे, 7 कंकरियां मार ली, तो अब यहां से आप रवाना होंगे। या अपने खैमे में वापस आ जाए, अपने होटल में चले जाएं, या अब यहां से निकल जाएं तवाफ़ इफ़ादा के लिए बैठूंगा। अगर आपकी कुर्बानी फौरन हो जाती है तो हलक करवाइए और उसके बाद एहराम खोलिए, नहा लीजिए, खुशबू लगाइए और बेहतरीन सूरत में आप तवाफ़ इफ़ादा के लिए पहुंच जाए। अगर कोई शरई उज़र है, कोई तकलीफ है, या किसी खातून को हैज़ आया हुआ था, तो वो औरत पूरा हज करेगी, अलबत्ता तवाफ़ इफ़ादा के लिए फिर अपने खैमे में या होटल चली जाए। जब तक वो पाक नहीं होती तवाफ़ इफ़ादा नहीं कर सकती। कोई बीमार है तो इंतजार करे, जब बीमारी खत्म हो तो 11 को, 12 को या 13 को, उसके बाद वो तवाफ़ इफ़ादा कर सकता है। तवाफ़ इफ़ादा और सही हज का रुकन है, इसके बगैर हज नहीं होता। उसके बाद आखिरी अमल रह जाएगा, वो अमल है 11, 12, 13। इन 3 दिनों में अपने नॉर्मल कपड़ों में खेमे में रहते हुए या अपने होटल में रहते हुए रात को आपने मीना में आ जाना है, कहीं भी रात गुजारें और सुबह ज़वाल के बाद से लेकर गुरूब शम्स तक आपने 7 कंकरियां मारनी है। जमरा उला को, जमरा गुस्ता को, जमरा कुबरा को। पहले 2 जमरात को कंकरी मारने के बाद किबला रुख होकर आपने दुआ करनी है। जमरा अक़बा या जमरा कुबरा को जमरा करने के बाद, रमी करने के बाद आपने दुआ नहीं करनी। तो 3 दिन का स्टे करें वहां पर या 2 दिन का करें। अगर 2 दिन का करना है तो आप मगरिब से पहले पहले यहाँ से रवाना हो जाएं, आपका हज मुकम्मल हो गया। अब आखिरी अमल आपका है वो तवाफ़ अलविदा। जब आप मक्का को छोड़ेंगे तो तवाफ़ अलविदा करते हुए सिर्फ अपने नॉर्मल कपड़ों में आपने 7 चक्कर लगाने हैं, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा करनी है और उसके बाद आप मक्का से रवाना हो जाएं अपने वतन के लिए या मदीने के लिए। यह है मुकम्मल वो हज। और इसमें मैंने साथ में गैर मसनून अमाल का भी जिक्र कर दिया है। जो हुज्जाज जाना चाह रहे हैं वो इन बातों का ख्याल रखें कि अपने हज को मसनून बनाएं। और इस दौरान क्या दौरान हज एहराम की चादरें तब्दील की जा सकती हैं? जी हाँ। अगर मर्द है या औरत, उसका लिबास वो ख़राब हो चुका है, पसीना आ चुका है, मट्टी लग चुकी है, अच्छा नहीं लग रहा, तो वो चेंज कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता एहराम की पाबंदियां बरकरार रहेंगी। एहराम असल कहते हैं पाबंदियों को इख्तियार करना। पाबंदियां क्या? खुशबू नहीं लगा सकते, खुशबूदार कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, सर पर बिला वजह कंघी नहीं लगा सकते। इसी तरह मियाँ बीवी के मखसूस ताल्लुकात वो नहीं हो सकते, 200 किनार नहीं हो सकता, नाफरमानी नहीं हो सकती, लड़ाई नहीं हो सकती, झगड़ा नहीं हो सकता, गाली नहीं दी जा सकती।
آپ شکار نہیں کر سکتے، خشکی کا شکار اگر کسی نے آپ کے لیے شکار کیا وہ شکار کھا نہیں سکتے، شکاری کی مدد نہیں کر سکتے، یہ پابندیاں احرام کی۔ اگر بھول کر کوئی خوشبو لگا لیتا ہے، بھول کر اس نے اپنے سر پر کوئی چیز رکھ لی ہے تو نسیان معاف ہے، اس میں کوئی حد نہیں۔ ہر عبادت اس کا مزہ ہی تب ہے جب آپ اس کو سیکھ کر، قرآن میں نا کما علمک، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے نا ویسے اللہ کا ذکر کرو، اس کی بندگی کرو۔ اگر آپ تربیت حاصل کرتے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، سیکھنے کے بعد کتاب و سنت کی رہنمائی کے بعد جب اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کو تسلی بھی ہوگی، یقین بھی ہوگا، لذت بھی محسوس ہوگی۔ اور رسم و رواج میں دیکھا دیکھی جس طرح چل رہا ہے، جس نے جیسے کہہ دیا آپ کرتے چلے گئے، تو اس میں نہ تسلی حاصل ہوگی، نہ تشفی ہوگی، نہ وہ سکون ہوگا، نہ وہ راحت ہوگی، نہ ہی عند اللہ وہ حج یا وہ عبادت قبول ہوگی۔